آج ملتان میں پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعہ کہ جس میں ایک 30 سالہ نوجوان اپنے دفتر کی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی ہی جان لے لیتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس نے معاشرے کے ایک پیچیدہ مسئلے کی طرف توجہ دلائی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان اسباب کی دوڑ میں زندگی کے اس موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر دنیا والوں کی نظر میں اس نے کچھ خاطر خواہ جمع نہیں کیا، اور اسی طرح دوسری طرف آخرت اس کے لیے بھی وہ کچھ نہ کر پایا۔ تو اب اس موڑ پر مایوسی اور ڈپریشن اور پریشانی، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسی بیکار زندگی نہ ہی گزاریں تو بہتر ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب اس موڑ تک وہ انسان پہنچتا کیسے ہے، وہ نوجوان پہنچتا کیسے ہے؟ اس کے پیچھے ایک خرابی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ اس کی یہ سوچ ہے کہ دنیا اور آخرت یہ دو الگ راستے ہیں، اور ان دو الگ راستوں پہ جب وہ الگ الگ محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوب جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ نوجوان بھی کہیں نہ کہیں جا کر ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا حل کیا ہے، اور اس کا حل اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا اور آخرت دو الگ راستے نہیں ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا راستہ۔ اگر اللہ کے راستے پہ چلے گا اور دین پر چلے گا اس ایک ہی راستے کو لے کر، تو دنیا اور آخرت دونوں خوبصورت بن جائیں گے، نہ کہ کوئی ایک۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرنا، صرف ایک راستے کو دیکھنا، اللہ کے راستے کو دیکھنا۔ اور دوسری چیز ہے مایوسی سے نکلنے کے لیے کہ وہ قدم لے، چھوٹے چھوٹے قدم لے، بے شک پہلے دن کچھ آیات تلاوت کر لے، فرض نمازیں ادا کر لے، والدین کی کچھ خدمت کر لے، چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع کرے۔ تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تم ایک قدم چلو، ہم دوڑ کر آئیں گے، بھاگ کر آئیں گے۔ تو اس لیے ایسے واقعات سے عبرت لیں اور اپنے آپ کو درست سمت پہ چلائیں، اور ایک راستے کا انتخاب کریں، ایک کشتی کے مسافر بنیں۔